اللہ 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 اللہ۔ آج کا سبق سورہ رحمان کی آیت نمبر 58 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کأنہن الیاقوت والمرجان، کأنہن گویا کہ وہ عورتیں یاقوت اور مرجان ہوں گی۔ جنتی عورتوں کی صفات پہلے بیان ہو رہی تھیں، تو ایک صفت اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ وہ یاقوت اور مرجان کی طرح ہوں گی۔ یاقوت اور مرجان دونوں موتیوں کے نام ہیں۔ یاقوت سفید سرخ رنگ کا موتی ہوتا ہے، اور مرجان بھی ایسے ہی ہوتا ہے، چھوٹا سائز کا ہوتا ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ نے جنتی عورتوں کو یاقوت و مرجان جیسی کیوں بیان فرمایا؟ بعض نے تو یہ فرمایا کہ خوبصورتی میں تشبیہ دی ہے، جیسے یاقوت اور مرجان خوبصورت ہوتے ہیں، اسی طرح جنتی عورتیں بے حد خوبصورت ہوں گی۔ اور یاقوت اتنا خوبصورت موتی ہوتا ہے، اگر اس کے اندر سوراخ دھاگا ڈالا جائے تو دھاگا باہر سے نظر آتا ہے۔ تو جنتی عورتیں بھی اسی طرح خوبصورت ہوں گی۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ تشبیہ دی ہے صفائی میں، کہ وہ بالکل صاف ستھری ہوں گی جیسے موتی صاف ستھرا ہوتا ہے۔ تو اس میں اشارہ ہے کہ جو اختیاری صفات ہیں جنتیوں والی، جو ہم اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں، وہ صفات اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ جو جنتی مردوں کی صفات ہیں، وہ دنیا میں مسلمان مردوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جو جنتی عورتوں کی صفات ہیں، وہ مسلمان عورتوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اچھی بیوی کی صفات میں صفت بیان کی گئی ہے کہ جب شوہر اس کو دیکھے تو اسے خوش کر دے۔ ایک حدیث یہ ہے، تو خوش کیسے کر دے؟ تو علماء نے اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ تو اس کی سیرت اور صورت ایسی ہو کہ شوہر دیکھ کے خوش ہو جائے۔ سیرت کا مطلب اس کی عادات ایسی ہوں، فرمانبرداری ہو، نرمی ہو، عاجزی ہو، اخلاق اچھے ہوں کہ شوہر جب بھی اس سے ملے تو اسے خوشی محسوس ہو۔ بد اخلاق نہ ہو کہ جب بھی ملے تو جلی کٹی باتیں سنائے اور آدمی سن کے پریشان ہو جائے، میں نے کیا سوال کر لیا تھا، اتنا غلط جواب دیا، یا میں نے کوئی کام کیسے کہہ دیا، اس کو بڑا غلط ریئیکشن آیا کیسے۔ اور خوبصورتی کا مطلب یہ ہے کہ عورت کے لیے دوسرے مردوں کے سامنے تو اپنی زیب و زینت کا اظہار کرنا جائز نہیں ہے، لیکن شوہر کے سامنے زیب و زینت کا اظہار کرنا درست بلکہ باعث ثواب ہے۔ اس لیے یہ چیزیں بھی عورتوں کو بتانی چاہیے، بیویوں کو خاص طور پہ، کہ وہ اس طرح رہیں۔ معاشرے میں اکثر روٹین یہ ہے کہ عورت جب گھر میں رہتی ہے تو میلی کچیلی رہتی ہے، تو کسی کے گھر جاتی ہے سب سے اچھے کپڑے، سب سے اچھے جوتے، سب سے اچھی چیزیں پہن کے جاتی ہے۔ وہ شادی میں جانا ہو، فنکشن میں جانا ہو، رشتہ داروں کے یہاں جانا ہو، حالانکہ دین کی تعلیمات کے خلاف ہے یہ۔ تو سب سے بہتر عورت کو شوہر کے سامنے ہو کر رہنا چاہیے۔ اگر شوہر کے سامنے عورت ایسے رہے گی تو شوہر کی توجہ صرف اپنی بیوی کی طرف ہی رہے گی، شوہر کی طرف نہیں جائے گی۔ بعض جو لوگ عبادت کے شوقین ہوتے ہیں، دین کا پورا علم نہیں ہوتا، وہ یہ سمجھتے ہیں شاید میلا کچالا رہنا ہی کوئی سادگی کی علامت ہے اور یہ دینداری اور نیکی ہے۔ یہ سادگی نہیں ہے، صفائی ستھرائی ہو اپنی استطاعت کے مطابق۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، حل نہیں ہے جزا بدلہ الاحسان نیکی کا، الا مگر الاحسان نیکی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیکی کا بدلہ نیکی ہو سکتی ہے، ایک معنی یہ ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے اس کا کہ احسان کا بدلہ احسان ہی ہونا چاہیے۔ پہلے معنی کے لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو جنتی لوگوں کو یہ نعمتیں عطا فرمائیں گے، باغات، حور و غلمان عطا فرمائیں گے، چشمے، باغات عطا فرمائیں گے، یہ اس لیے عطا فرمائیں کہ انہوں نے دنیا میں نیک اعمال کیے تھے۔ احسان کا معنی نیکیاں کی تھی، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اچھا بدلہ دیں گے ان کو۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہیں، سب سے بڑے انصاف کرنے والے ہیں، اور کسی مسلمان پہ کوئی ظلم زیادتی نہیں ہوگی۔ ظلم زیادتی کا مطلب یہ بھی ہے کہ انہوں نے نیک اعمال زیادہ کیے ہیں، بدلہ کم ملے، ایسا نہیں ہوگا۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بھی انسان کو اچھائی کا بدلہ اچھائی دینا چاہیے، کہ آدمی ہم پہ احسان کرے، اچھائی کرے، ہم اس کو برا بدلہ نہ دیں، اچھا بدلہ دینے کی کوشش کریں، اور سوچتے رہیں
کہ ہم پر کس کس کا کیا کیا احسان ہے۔ ہم پر کئی لوگوں کے احسانات ہوتے ہیں، ان احسانات کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے ہوتے ہیں، زندگی ہماری باقی ہوتی ہے، ہماری ضرورتیں پوری ہو رہی ہوتی ہیں، ہماری خواہشات پوری ہو رہی ہوتی ہیں۔ میں سوچ رہا تھا بیٹھا ہوں کچھ دن پہلے، اور بچوں کو میں نے بتایا بھی دیکھیں کتنے انسان پہ لوگوں کے احسانات ہوتے ہیں۔ ماں باپ ہوتے ہیں، انسان پرورش کرتے ہیں، وجود کا ذریعہ بنتے ہیں، اور جب تک بچہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہو جائے، خود کا ذریعہ معاش نہ ہو جائے، شادی نہ ہو جائے، اس کے سارے اخراجات برداشت کرتے ہیں، ضروریات بھی، خواہشات بھی، آسائشیں بھی ساری پوری کرتے ہیں اس کی۔ کوئی اس کے لیے مزدوری کرتا ہے، کوئی رکشہ چلاتا ہے، کوئی ملازمت کرتا ہے، کوئی پتہ نہیں کون کون سے مشقت والے کام لوگ کرتے ہیں۔ اب والدین کی مہربانی اور احسانات سے انسان یہاں تک پہنچتا ہے۔ اساتذہ انسان کو تعلیم دیتے ہیں، دینی ہوں یا عصری تعلیم کے اساتذہ ہوں۔ کسی نے بنیادی کتابیں پڑھائی ہیں، کورس پڑھایا ہے، کسی نے درمیانہ، کسی نے اعلیٰ، کتنی ان کی محنتیں ہوتی ہیں، پھر جا کے انسان کو تعلیم حاصل ہوتی ہے۔ اور اسی طرح دوست احباب ہوتے ہیں، وہ بھی کچھ نہ کچھ انسان کا ایک ساتھ احسان کرتے رہتے ہیں، اچھا مشورہ دے دیتے ہیں۔ رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کے احسانات ہم پہ ہوتے ہیں، اکثر ہم سوچتے نہیں ہیں۔ ہمارا مزاج اپنے احسانات یاد رکھنے کا ہوتا ہے کہ میں نے لوگوں سے کیا کیا خیر خواہیاں کی ہوئی ہیں، میں نے کیا لوگوں پہ احسانات کیے ہوئے ہیں۔ دوسروں کے احسانات ہم نہیں سوچتے۔ اللہ اکبر۔ تو ایک دن میں اپنی خالہ کو کہہ رہا تھا کہ خالہ نے کہ بچپن میں اٹھایا بھی ہوگا، استنجا بھی کرایا ہوگا، کئی امی کی مصروف ہوگی تو اس نے گود میں بٹھایا، کہ بچے روتے ہیں نا تو خالہ قریب ہوتی ہے، چچی ہوتی ہے، اٹھا لیتی ہے بچے کو، جس کی والدہ کہیں کام گئی ہوئی ہے، کوئی کھانا بنا رہی ہے۔ ان سب کے احسانات ہوتے ہیں نا، محبتیں سب کی ہوتی ہیں۔ تو یہ آدمی اس طرح سوچے دل بڑا نرم ہو جاتا ہے، رشتوں کی قدر اور احساس دل میں پیدا ہوتا ہے۔ اور جو اس طرح نہیں سوچتا پھر وہ یہ احساس پیدا نہیں ہوتا، اچھا سلوک کسی سے نہیں کرتا، پھر اکثر روٹین یہ بن جاتی ہے کہ آدمی اپنے بیوی بچوں تک سے محدود ہو جاتا ہے۔ بجمن جو بھی بھلائی خیر خواہی ہمدردی کرنی ہے، خرچ کرنا ہے، بس انہیں پہ کرنا ہے، میں نے کسی اور پہ نہیں کرنا۔ تو بال بدلہ آدمی احسان کا احسان ہی دے، احسان سے بدلہ دے، برائی سے بدلہ نہ دے۔ اور اسی لیے حدیث میں آتا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا تو اللہ کا شکر، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ کے انعامات لوگوں تک پہنچنے کا ذریعہ لوگ ہی بنتے ہیں۔ اس لیے ہمیں احسان کا بدلہ احسان سے دینا چاہیے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، وَمِن دُونِهِمَا، ان دونوں کے علاوہ، جنتان، دو باغ اور ہوں گے۔ پہلے دو گزرے ہیں نا، دو باغ، ذواتا افنان، مقام ربہ جنتان، اس کے علاوہ دو باغات اور بھی ہوں جو عام لوگوں کے لیے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مُدْحَامَّتَانِ، وہ گہرے سبز ہوں گے، یعنی یہ جو دو باغ اور ہوں گے یہ بھی عام باغ نہیں ہوں گے، ان میں سبزہ، شاخیں، درخت، پھل بہت زیادہ ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، فِيهِمَا، ان دونوں باغات میں، عینان، دو چشمے ہوں گے، نضاختان، اچھلتے ہوئے یا خوب بہتے ہوئے، پانی کا آفر انتظام ہوگا ان باغات میں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، فِيهِمَا، ان دونوں باغات میں، فَاكِهَةٌ، پھل ہوں گے، وَنَخْلٌ، اور فاکہہ کا معنی پھل بھی ہے، میوہ بھی، وَنَخْلٌ، اور کھجوروں کے درخت ہوں گے، وَرُمَّانٌ، اور انار ہوں گے۔ جنت کے باغات میں میوہ جات ہوں گے، پھل ہوں گے، کھجوریں ہوں گی اور انار ہوں گے۔ تو اصل چیزیں کھانے کی یہی ہیں، جس کو جتنی جو چیز موافق ہو وہ استعمال کرنی چاہیے۔ پھل کے بڑے فوائد ہیں، کھجوروں کے بڑے فوائد ہیں، یہ چیزیں ہمیں استعمال کرنی چاہیے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، فِيهِنَّ، ان باغات میں، خیرات، خوبصورت، حسان، اور خوبصورت عورتیں ہوں گی۔ تو عورت، جنت میں جو عورتیں ہوں گی وہ بااخلاق بھی ہوں گی اور خوبصورت بھی ہوں گی۔ تو دنیا بھی جو آدمی نکاح کرے تو ان دونوں صفات کا خاص طور پہ خیال رکھے، خوبصورتی بھی اور خوبصورتی بھی۔ اور خوبصورتی جو ہے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ خوبصورتی تو اکثر عارضی ہوتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، لیکن جو خوبصورتی ہوتی ہے وہ ختم نہیں ہوتی۔ اور آدمی کی زندگی میں پریشانی، راحت اور سکون کا بڑا تعلق بیوی سے ہے، اور بیوی کے اچھے اخلاق سے ہے۔
اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی پہلو پہ ذرا زور دیا ہے، اور میں تھوڑا سا بیان کر دیتا ہوں، اس کی ضرورت بھی ہے کہ شادیاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں کہ جو والد یا بھائی ہے اس کی بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیٹی کے اندر، اپنی بہن کے اندر یہ صفات پیدا کرنے کی کوشش کرے، خود انسان رشتہ کرے تو خوبصورتی کو دیکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تنکح المرأۃ لاربعین، کہ عورت سے نکاح کیا جاتا ہے 4 وجوہات کی بنا پہ، لمالہا ولجمالہا ولحسبہا ولحسبہا ولدینہا فاظفر بذات الدین۔ نکاح کیا جاتا ہے اس کے مال کی وجہ سے، بعض لوگ دیکھتے ہیں اسی کو ملازمت ہو پیسہ آئے گا، یا اسی طرح اس کے والد بہت مالدار ہے تو وہ جہیز بہت زیادہ دیں گے، یا زندگی میں مشکلات پیش آ گئی تو سسرال والے میری امداد کریں گے مالی طور پہ، تو بعض لوگ مالداری دیکھ کے نکاح کرتے ہیں عورت سے، اور بعض لوگ نکاح کرتے ہیں جمال کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے، کہ عورت خوبصورت ہونی چاہیے، خواہ کچھ اور کوئی کوالٹی اس کے اندر ہو نہ، خوبصورت ہونی چاہیے۔ بعض لوگ نکاح کرتے ہیں حسب اور نسب خاندان کو دیکھ کے، کہ اپنے خاندان کی ہو یا اونچے خاندان کی ہو۔ ہمارے معاشرے میں اونچے خاندان کا رواج تو نہیں ہے، عرب میں رواج تھا کہ وہ اونچے خاندان کا کرنے کی کوشش کرتے کہ بعد میں فخر کر سکے میرے گھر میں فلاں اونچے خاندان کی بیوی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ولی دینہا، بعض لوگ نکاح کرتے ہیں دینداری کی وجہ سے کہ عورت دیندار ہو۔ پھر فرمایا فاظفر بذات الدین، تریبت یدا کا تمہارا ہاتھ خاک آلود ہو، تم دیندار کو ترجیح دے کامیابی حاصل کرو، یہ حضور کا مشورہ ہے۔ پھر دیندار سے کیا مراد ہے؟ دیندار سے مراد یہ ہے کہ اس سے اخلاق اچھے ہوں، اور کم از کم فرائض واجبات کی حد تک وہ دین کی پابند ہو، حرام کاموں سے اجتناب کرتی ہو۔ یہ دینداری کی اصل تشریح ہے۔ اب دینداروں میں لوگوں نے تشریحات مختلف کی ہوئی ہیں، جو حافظ گرانا ہوتا ہے تری حافظہ ہونی چاہیے، عالم ہوتا ہے عالمہ ہونی چاہیے۔ اچھا، اسی طرح جو اور دینی سلسلوں لوگ منسلک ہیں وہ کہتے ہیں جو وقت لگا ہونا چاہیے، اس کے بغیر تو دینداری نہیں ہوتی۔ تو اصل بنیادی چیز جو ہے وہ اخلاق ہے۔ اگر کوئی حافظہ بھی ہے، عالمہ بھی ہے، وقت بھی لگا ہوا ہے، تہجد گزارا بھی، خدا نخواستہ بد اخلاق ہے وہ، تو زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گی اس ساتھ۔ اور اگر یہ ظاہری چیزیں نہیں ہیں لیکن اخلاق اچھے ہیں تو پھر اس کے ساتھ زندگی گزارنا آسان ہوگا۔ اس لیے ہمیں دینداری کو ترجیح دینی چاہیے، اپنی بچیوں میں اچھے اخلاق پیدا کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ جو حدیث میں نے بیان کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی پہلی 3 چیزیں بالکل نہ دیکھے، نہیں، وہ بھی دیکھنی چاہیے، ان کی ممانعت نہیں ہے، لیکن آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقصد یہ ہے کہ دینداری بھولنی نہیں چاہیے۔ اگر کوئی ایسی بیوی مل جائے جو خوشحال ہے اور خوبصورت بھی ہے، اچھے خاندان کی بھی ہے، اور اسی طرح وہ دیندار بھی ہے، پھر تو سونے پہ سہاگا ہے۔ اگر 2 عورتیں ہوں اور پھر ان میں آدمی نے انتخاب کرنا ہو کہ یہ دیندار نہیں ہے مالدار ہے، یہ دیندار نہیں ہے خوبصورت ہے، دوسری جو ہے وہ دیندار زیادہ ہے خوبصورت کم ہے مالدار کم ہے، تو آدمی کوشش کرے کہ اس کو دیندار کو ذرا اہمیت دے، بااخلاق کو۔ حور مقصورات فی الخیام، وہ حوریں ہیں جو ٹھہری ہوئی ہوں گی فی الخیام، خیموں میں۔ جنتی عورتوں کی صفت یہ ہوگی کہ وہ حوریں ہوں گی، حور کا معنی سفید رنگ کی عورت، تو وہ خیموں میں ٹھہری ہوں گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ عورت کے اصل مقام جو ہے نا وہ گھر ہے، گھر میں رہیں گی عورتیں۔ جب ضرورت پیش آ رہا ہے پھر باہر چلی جائیں، منع بھی نہیں ہے، لیکن بلا وجہ باہر پھرنا اور سارے کام گھر کے عورت ہی کا کرنا یہ دین کے مزاج کے خلاف ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، ان کو ہاتھ نہیں لگایا ہوگا کسی انسان نے ان سے پہلے اور نہ کسی جن نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کے کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، متکئین وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، علی رفرف بستروں پر، خضر سبز رنگ کے، عبقری اور نایاب، حسان خوبصورت، یعنی جنتی لوگ بہترین خوبصورت بستروں پہ، بہترین نایاب بستر ہوں گے اچھے، ان پہ تکیہ لگا کے بے فکر ہو کے بیٹھے ہوں گے۔ جو کام ہمیں دنیا میں کرنا تھا وہ کر لیا، نیک اعمال کر لیے، اب یہاں تو مزے کرنے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تبارک بابرکت ہے اسم ربک آپ کے رب کا نام، ذی الجلال جو جلال والا ہے، والاکرام عزت والا ہے، تو اللہ کا نام بڑا بابرکت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ العزو بیاء ذی الجلال والاکرام،
کہ تم یہ جو جملہ ہے نا یا جلال علیہ کرام، یہ تم کثرت سے پڑھا کرو، کثرت سے، کہ اللہ آپ جلال والے ہیں اور عزت والے ہیں۔ تو بہرحال سورہ رحمان مکمل ہو گئی ہے جس میں نعمتیں بیان کی گئی، اللہ ہمیں ساری نصیب فرمائے۔ جو جہنم کے عذاب بیان کیے گئے اللہ تعالیٰ ہم سب کی ان سے حفاظت فرمائے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔